اس بعثت کے ساتھ مقصد بعثت کا تذکرہ ہوا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اس جہان کے لیے نہ صرف ایمان والوں کے لیے بلکہ بے ایمانوں کے لیے بھی، غیر مسلموں کے لیے، تمام مخلوقات یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں، ہوا فضا میں اڑنے والی چڑیاں اور دیگر جنگلی جو درندے ہیں، سب کی حیات کا ذریعہ ہیں، بقا کا ذریعہ ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اہل ایمان کے لیے خصوصی اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے کہ جن کی وجہ سے ہمیں آخرت کی پہچان نصیب ہوئی، اپنے مستقبل کو بہتر بنانے کے اصول اور قواعد ہمیں حاصل ہوئے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیا جائے کہ ہمارا تعلق منقطع ہو جائے، اللہ نہ کرے، تو یقین مانیے نہ یہ جہاں آرام کا ہے، نہ اگلا جہاں آرام کا ہے، نہ برزخ آرام کی ہے، نہ حشر محشر آرام کا ہے۔ یہ جو سکون اطمینان کی کیفیت اہل ایمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرحمت فرمائی ہے، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے آپ کا فیضان تا قیامت جاری رہنے والا ہے۔ اگر تو آتا ہوتا کوئی درمیان میں نبی تو انقطاع ہو جاتا، درمیان میں نبی آنے کا سوال نہیں۔ وجہ بالکل واضح ہے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو نبوت اور رسالت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت ذاتی نصیب فرمائی ہے۔ تمام انبیاء کو، تمام مرسلین کو جو نبوتیں ملی ہیں وہ حضور کی نبوت کا عکس ہیں، حضور کی عطا ہیں۔ جس کو بھی جتنا وقت دیا گیا وہ سارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ملا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جہان میں بھیجنا تھا، اسی کے لیے یہ سارے انتظامات ہوئے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نبوت ذاتی ہے، اب آپ کے بعد اگر کسی اور نبی نے آنا ہوتا تو پھر سوال پیدا ہوتا کہ پچھلے نبی میں کون سی کوتاہی رہ گئی جس کو پورا کرنے کے لیے بعد والے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کا تصور کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ پچھلے نبی میں خدا نخواستہ کہنے میں، پہنچانے میں، تبلیغ میں، رسالت میں، پیغامبری میں کوئی کوتاہی رہی جس کی وجہ سے اور آئے، یا اللہ کے احکامات پورے پہنچے نہیں جس کی وجہ سے اور کو بھیجنا پڑا۔ جب یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے اور اتنا پختہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ایک استفتاء کے جواب میں ارشاد فرمایا، جب پوچھا گیا کہ اگر کوئی آدمی مدعی نبوت بنے، نبوت کا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ دعویٰ کرے، تو اس سے دلیل پوچھنی چاہیے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ تو ہوا جو ہوا، یہ جو دلیل پوچھنے والا ہے یہ بھی دائرہ اسلام سے نکل جائے گا۔
حالانکہ اس نے ابھی اس کو مانا نہیں ہے۔ یہ دلیل پوچھنے کی علامت یہ ہے کہ اس کو یہ ابھی تک یقین نہیں ہے کہ ہمارے نبی سب کچھ دے کر چلے گئے۔ اگر اس کو جب تک یہ یقین نہیں ہے، یہ مومن نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اس بات پر تو اعتماد اور یقین اس درجے کا ہونا چاہیے کہ ہمارا وجود چھلنی ہو سکتا ہے، جل کر راکھ ہو سکتا ہے، لیکن اس وجود سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بعد، ختم نبوت کے بعد کسی اور کا تصور لانا یہ ممکن نہیں ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہوئے تو آپ کا فیضان بھی تا قیامت جاری رہنے والا ہے۔ چنانچہ آیت کریمہ میں بھی اسی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں یہ آیت ہم میں سے ہر ایک کو انفرادی زندگی ہے یا اجتماعی زندگی ہے، ہر لحاظ سے یہ آیت ہمارے لیے سہارا بن رہی ہے۔ انفرادی زندگی معنی یہ کہ میں کن کن چیزوں کا جواب دہ ہوں، اور اجتماعی زندگی کہ ہم ایک دوسرے کے حقوق سے متعلق کس قدر جواب دہ ہیں، اس سب کا ما حصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ، ہم نے کوئی رسول ایسا نہیں بھیجا اپنے رسولوں میں سے کہ جس کی اطاعت نہ کی جائے، إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، رسول اللہ کا مطاع ہوتا ہے، اللہ کا بھیجا ہوا مرسل اور اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر وہ اس لیے ہی بھیجا جاتا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یہ مسلمانوں پر فرض کر دی گئی، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت ہے اصل، بالذات اللہ کی اطاعت ہے۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت کرتے ہیں وہ اس لیے اطاعت کرتے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے لے کر آئے ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ اس نسبت کی وجہ سے، اس نسبت رسالت اور اس نسبت نبوت کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری فرض کی گئی ہے، اور یہ ہمیں یقین ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ بھی دیا گیا بغیر قطع و برید کے، بغیر کمی بیشی کے آپ نے امت تک پہنچایا ہے، اور وہ ہمارے پاس محفوظ رستے سے قرآن کریم کی صورت میں آج بھی موجود ہے، احادیث طیبہ کی صورت میں آج بھی موجود ہے۔ آج بھی ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رابطے میں ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اگر وہ لوگ ظلموا اپنے اوپر ظلم کر بیٹھے، جاؤکا اور پھر وہ ظلم کے بعد ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، اپنی رسوائی کے ساتھ کہ ہے اللہ ہم سے کچھ نہ ہو سکا، اب ہم تیرے ساتھ دوبارہ جڑنا چاہتے ہیں، تو جڑنے کا براہ راست کوئی آدمی کہے کہ میں یہاں سے اللہ سے کانٹیکٹ میں ہو جاؤں، یہ ممکن نہیں ہے۔ ایک ہی رستہ ہے اور وہ رستہ رسالت والا ہے۔ فرمایا جاؤکا، اگر وہ سارے کے سارے آ جائیں آپ کے پاس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جائیں، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں؟ فاستغفروا اللہ، وہ سارے کے سارے اللہ سے توبہ کریں، واستغفر لهم الرسول، اور رسول بھی ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرے، ان انسانوں کے لیے، ان بندوں کے لیے، لوجد اللہ تواب الرحیم، تو وہ سارے کے سارے اللہ کو تواب یعنی توبہ کو قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے۔ معنی یہ کہ آج اس گئے گزرے دور میں بھی اگر کسی کو اپنی گزشتہ زندگی پر ندامت ہے کہ نہیں ہونا چاہیے تھا، غلط ہو گیا، تو آج بھی وہ اس چکر میں نہ رہے کہ چونکہ اب بہت سارا ہو گیا، اب اس کے بعد کیا سنورنا ہے۔ نہیں، زندگی کے جس لمحے اور جس موڑ میں اگر آپ کی زندگی میں سدھار آنا شروع ہو رہا ہے تو یقین مانیے یہ آپ کی حیات کی علامت ہے،
آپ کے قلب کی حیات کی علامت ہے، آپ کے ایمان کی حیات کی علامت ہے، وگرنہ ایمان جب فوت ہو جاتا ہے، ایمان مردہ کیفیت میں ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے بعد نہ تو واعظ اور نصیحت سے فائدہ ہوتا ہے، نہ تلاوت ذکر و اذکار سے فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ اب وہ ختم ہو چکا، وہ کانٹیکٹ ختم ہو گیا۔ اس لیے جب کبھی بھی کسی محفل، کسی مجلس، کسی درس قرآن، کسی صحیح محفل میں کسی 2-4 بھائیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے دینی تذکرے میں آپ کے دل میں ایک ابھار پیدا ہو اور آپ کا تعلق حضور کے ساتھ یا اللہ کے ساتھ جڑنا چاہ رہا ہو، تو یہ خدائی عطیہ سمجھ کر کے فوراً اسے قبول کیجیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہدیہ اور عطیہ ہے کہ آپ کے پاس وہ حیات ہیں، اب وہ دل دوبارہ اٹھنا چاہتا ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ ہم ایسے موقعوں کو ضائع کر دیں، کہیں آنکھیں چھلک رہی ہیں، کہیں دل پریشان ہو رہا ہے، کہیں اپنے گزشتہ گناہوں پر معافی کی طلبگاری بڑھ رہی ہے، اور ہم یہ سمجھ کر کے کہ کل کر لیں گے، اگلے ہفتے کر لیں گے، اگلے شام کر لیں گے، اس وقت کو ٹال دیا، تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی ہدیہ دے رہا ہو اور آپ کہیں کہ مجھے نہیں چاہیے، آپ لے لیں۔ یہ اللہ کا ہدیہ ہم ٹھکرا دیتے ہیں۔ اس لیے عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول جتنے بھی آئے وہ اطاعت کے لیے آئے، اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی ہیں، وہ ہمارے بھی نبی ہیں، ہمارے بھی امام اور مقتدی ہیں۔ لہٰذا آج اگر کسی میں یہ ابھار پیدا ہو دل میں، اور یہ شوق پیدا ہو کہ میں اللہ سے رابطے میں ہونا چاہتا ہوں، تو آسان ترین رستہ ہے، سبحان اللہ، آسان ترین، جاؤک، سارے کے سارے آ جائیں اللہ کے رسول کے دروازے پر۔ اب اللہ کے رسول کے دروازے کی ایک کیفیت میرے بھائی یہ ہے کہ یہاں سے سارے عرب کا اور سعودیہ کا ٹکٹ لیں اور مدینہ منورہ روضہ رسول پر حاضر ہوں۔ یہ چونکہ ممکن نہیں ہر ایک آدمی کے لیے، اور شریعت مکلف نہیں بناتی اس چیز کی کہ جس کی انسان کے اندر طاقت نہ ہو۔ یہ کہہ دیا جائے کہ بھئی سارے مدینہ چلیں، یہ ممکن نہیں، اور بندہ کہے کہ یار میں نہیں جا سکتا لہٰذا میرا کانٹیکٹ نہیں ہو سکتا، معذرت، یہ نہیں ہے۔ یہ ریڑی بان ہے یا وزیر اعظم ہے، یہ رعایا ہے یا حاکم ہے، یہ جس شعبے سے انسان منسلک ہے اور متعلق ہے، وہ وہیں سے حضور سے رابطہ جوڑنا چاہتا ہے، تو آسان ترین کانٹیکٹ اور رابطہ یہ ہے کہ آج ہی اللہ سے صلح کر لیں، اللہ کے رسول کی اطاعت شروع کر دیں۔ یقین مانیں آپ کے گھر میں اللہ کے رسول کا نور پہنچ جائے گا۔ اللہ کے رسول کا نور یہ نہیں ہے کہ بھائی وہیں پر ہیں، نہ، اللہ کے رسول کی تابعداری جہاں کہیں ہوگی وہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کا مطلب یہی ہے کہ جو امتی گناہگار امتی جس حالت میں بھی اللہ کے رسول کی اطاعت کر کے اللہ کو یاد کرنے کی کوشش کرے گا، اللہ کی رحمت اس کو وہیں پر ڈھانپ لے گی۔ اس مشکل گھڑی میں جس دورانیے سے میں اور ہمارا ملک گزر رہا ہے، آپ اور آپ کا ملک گزر رہا ہے، اس دورانیے میں اگر بچاؤ کی کوئی کیفیت ہے، اگر اس ملک کو یا ملک کے اداروں کو یا ملک کے عوام کو بچانے کا کوئی سلیقہ اور طریقہ ہے، تو وہ واحد طریقہ یہی ہے کہ ہم اللہ کے رسول کے ساتھ جڑ جائیں۔ جاؤک فاستغفر اللہ، اللہ کے رسول سے جڑیں اور استغفار کریں پچھلی غلطیوں سے کہ اے اللہ یہ بھی غلطی ہوئی، یہاں بھی نافرمانی ہوئی، وہ موقع یاد کر کر کے اللہ کے سامنے دعا کی جائے کہ اللہ اتنے موڑ میں نے گزار دیے زندگی کے، اتنے مراحل میں نے ضائع کر دیے، ہے اللہ یہ جو آخری مرحلہ مجھے پہنچا ہے اس کو میں ضائع نہیں کرنا چاہتا، آج میں رابطے میں ہونا چاہتا ہوں، مجھے معاف کیجئے۔ اور یہ توبہ اور یہ استغفار ایسی سواری ہے، اللہ اکبر۔ میرے بھائی ہمیں کبھی کبھی رشک اور کبھی فخر کی نگاہ سے دوسرے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جی فلاں صاحب ایسے ہیں کہ وہ گھر سے نکلتے ہیں، گاڑی رستے میں کھڑی ہوئی ہے، گیٹ پہ کھڑی ہوئی ہے، ان کو اٹھاتی ہے اور آفس لے کے جاتی ہے اور واپس چھوڑ جاتی ہے۔ ان پر بڑی عنایت ہے، سرکار کی عنایت ہے، فلاں ہے، یہ اتنے بڑے ملازم ہیں، اتنے بڑے عہدے والے ہیں۔
میرے بھائی، میرا اور آپ کا جو عہدہ اور منصب ہے ہم نے پہچانا نہیں، اللہ کے رسول کی امتی ہونے کی وجہ سے اللہ نے یہ عہدہ اور یہ منصب مجھے اور آپ کو ایسا نصیب فرمایا کہ توبہ کی سواری ہر وقت ہمارے دروازے پر کھڑی ہوئی ہے، آفس تک نہیں پہنچائے گی، اللہ تک پہنچانے کے لیے کھڑی ہے۔ اور یہ رات کے پہر میں، کسی پہر میں آپ کے دل میں ملامت ہوئی، آپ کے دل میں یہ خلجان پیدا ہوا کہ یار کتنی ناراضگی اللہ کی میں نے کر لی ہے، کتنا اللہ اور اللہ کے رسول کو میں نے تڑپا لیا، ستا لیا، اب میں دوبارہ صلح کرنا چاہتا ہوں۔ یقین مانیے گیٹ کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، لحاف ہٹانے کی ضرورت نہیں ہے، اسی حالت میں اپنے گناہوں پر ندامت کر کے، آنکھوں سے آنسو بھی نہ چھلکے، صرف ندامت دل میں آئی ہے، زبان سے کلمہ نہ نکلا، زبان سے دل سے جو ندامت ہوئی ہے، اس ندامت پر اللہ تعالیٰ بخشش کا اعلان فرما دیتے ہیں۔ اتنے آسان ترین، اتنے پروٹوکول والے رستے کو چھوڑ کر کے ہم کس چکر میں پڑے ہوئے ہیں؟ امیدوں کے بند باندھے ہوئے ہیں۔ ہر شخص مایوسی کی کیفیت میں ہے، ایک نفسا نفسی، اور یوں سمجھ لیجئے کہ نفسیاتی معاشرہ بن چکا ہے ہمارا۔ یہ معاشرے کی یہ نفسیاتی پن کب سے شروع ہوا؟ یہ جب سے شروع ہوا جب سے ہم نے اپنے آپ کو کیا مائنس، اور ہم نے امید لگائی دوسرے سے، وہ یہ کر لے گا، وہ یہ کر لے گا، وہ یہ کر لے گا، اس کو کہا تو وہ کر لے گا، بس ہم نے اپنے آپ کو درمیان سے کاٹ دیا۔ جب سے ہم نے لوگوں سے امیدیں لگائیں، حکومت والے یہ کریں گے، ادارے والے یہ کریں گے، محکمے والے یہ کریں گے، فلاں یہ کریں گے، بیٹا یہ کرے گا، بھائی یہ کرے گا، بیوی یہ کرے گی، جب دوسروں سے امیدیں اتنی لگا دیں، جب یہ امیدیں زیادہ لگ گئیں، جس قدر جس کی امیدیں دوسروں سے زیادہ ہیں وہ اسی قدر نفسیاتی مریض ہے، اگر نہیں ہے تو بنا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے بنا رہا ہے کہ اس نے امید لگائی ہے دوسرے سے، اور دوسرے نے اس کی امید پر اترنا نہیں ہے۔ لا محالہ جب وہ امید ٹوٹے گی تو اس کے اوپر روحانی ایک حملہ ہوگا، اور اس کے یہ نفسیاتی مریض ہوتا چلا جائے گا۔ چنانچہ آج معاشرے میں سے ہر ایک آدمی سے پوچھیں، چاہے وہ حاکم ہے یا رعایا ہے، ہر ایک امید پر بیٹھا ہوا ہے، میرا کارکن، میرا سپاہی یہ کر لے گا، اور سپاہی اور کارکن سے نہیں ہوتا، اور لیڈر مایوس بیٹھا ہوا ہے۔ اور رعایا کو پوچھ لیں، کارکن کو پوچھ لیں کوئی آپ کا لیڈر، تو کہا کہ ہمارا لیڈر یہ کر سکتا ہے، اور جب اس سے نہیں ہوتا مایوس ہو گیا، نفسیاتی ہو گیا، اور ایسا ہو گیا کہ بس یہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ ایسے ہی عوام حاکموں سے، حاکم عوام سے، ہر ایک دوسرے کی شکایت جو کر رہا ہے، اور یہ معاشرہ نفسیاتی مریض بننے جا رہا ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو چھوڑ دیا اور دوسروں پر امیدیں باندھی ہوئی۔ اس لیے اس کا آسان ترین حل یہ ہے کہ اپنے آپ سے تعلق رکھیں، اور اپنے رب سے تعلق رکھیں، اپنے رسول سے تعلق رکھیں، اور اپنا معاملہ سیدھا رکھیں، اپنا کام کرتے جائیں۔ کوئی کچھ کرتا ہے وہ اپنی قبر میں جائے گا، آپ اپنی قبر میں جائیں گے، آپ سے آپ کے بارے میں پوچھا جائے گا، آپ سے وزیر اعظم کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، آپ سے آپ کے قائد اور لیڈر اور مقتدا اور رہنما کے بارے میں ہرگز سوال نہیں ہوگا کہ اس نے فلاں موقع پر کیا کیا تھا۔ جو آج ہم نے معلومات اکٹھی کی ہوئی ہیں، فلاں نے فلاں موقع پر یہ کیا تھا، یہ میرے پاس کلپ ہے، میرے پاس یہ آڈیو ہے، یہ ویڈیو ہے، یہ لیکس ہیں، وہ لیکس ہیں، یہ لیکس دری کی دری رہ جائیں گی۔ مجھ سے اپنے بارے میں پوچھا جائے گا، آپ سے آپ کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس نفسیاتی پن سے اس امت کو نکالنے کے لیے واحد حل یہ ہے کہ جاؤک فاستغفر اللہ کے رسول سے اپنا تعلق جوڑیے، اور جوڑنے کے بعد اللہ سے توبہ کیجئے، اللہ یہ صلاحیت جو تو نے دے رکھی تھی یہ اس کام کے لیے تو نہیں تھی جس میں نے اس کو کھپایا ہے، یہ جو صحت دے رکھی تھی، یہ جو جسم دے رکھا تھا، یہ جو تیری امانتیں تھی، میں نے تو اس کو ضائع کیا لوگوں کے پیچھے اور امیدیں لگائے رکھا۔ جب آپ امید نہیں لگائیں گے کسی سے تو کوئی کچھ بھی کرے گا تو آپ کو ٹس سے مس نہیں۔ اگر آپ کو یہ امید ہے کہ فلاں یہ مثال کے طور پر یہ کہ اولاد سے ہی لے لیں، والدین اس
نیت سے اولاد کو پال رہے ہیں کہ یہ اولاد بڑی ہو کر کے مجھے سکھ پہنچائے گی، امید لگائی ہوئی اولاد سے، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ ہمارے معاشرے میں اگر کوئی اولاد بڑی ہو کر جوان ہو کر اپنے والدین کو چھوڑ دیتی ہے اپنے الجھنوں کی وجہ سے، اپنے ذاتی معاملات کی وجہ سے، تو والدین کو بڑھاپا تو ہے ہی ہے، یہ نفسیاتی پن ان کے اوپر آ جاتا ہے کہ ہم نے تو اتنا کیا اور انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اس سے آسان ترین طریقہ یہ نہ تھا کہ ہم اللہ کے لیے کرتے کہ اے اللہ یہ فریضہ اولاد کا تو نے ہمارے ذمہ لگایا ہے، ہم چاہیں تب بھی کرنا ہے اور نہ چاہیں تب بھی کرنا ہے، اس فریضے کو ادا کرنا ہے، ان کی تعلیم، ان کی تربیت کرنی ہے، باقی آگے یہ جانے اور ان کے اعمال جانے، ہم نے تو اپنا فریضہ ادا کر دیا اور پھر اللہ کی مدد آتی۔ ہم نے سارا اسباب پر نظر رکھی، مسبب الاسباب کو چھوڑ دیا، نتیجہ یہ ہوا کہ ہر گھر سے شکایات ہیں۔ اس لیے میرے بھائی، اس فتنے کے دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، قرآن، سنت ہمارے درمیان موجود ہے، آج بھی ہم اس رابطے میں آ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے رابطے کا آسان ترین جو طریقہ ہے وہ نماز کا عمل ہے۔ نماز ایسی چیز ہے کہ انسان کو بہت ساری بیماریوں سے، ظاہری بیماریوں سے، نفسیاتی بیماریوں سے بچاتی ہے۔ نفسیاتی بیماری میں سب سے بڑی مایوسی والی ہے جب یہ آدمی یہ سمجھے کہ مجھے 5 دفعہ صدر ہاؤس سے نہیں، وزیر اعظم ہاؤس سے نہیں، مجھے کسی علاقے کے بڑے نے نہیں، مجھے کائنات کے بڑے نے بلایا ہے۔ وہ اپنا پروٹوکول سمجھے کہ مجھے ہر دن دعوت دی جاتی ہے اور ساتھ یہ کہا جاتا ہے کامیابی کے لیے آ جا، فلاح اور بہبود کے لیے آ جا، دنیاوی اور اخروی فائدے کے لیے آ جا۔ اور فرمایا یہ صرف آ جانا نہیں ہے، یہ نماز تو جنت کی چابی ہے، نماز جنت کی چابی ہے، اور یہ چابی لے جا، تیار گھر کی چابی یہاں سے مل رہی ہے، اور ہم تیار گھروں کی چابیاں چھوڑ کر کے دنیا کے عارضی گھر بنا رہے اور وہی ہمارے لیے مصیبت کا باعث بن رہے۔ اس لیے میرے بھائی کوشش کیجئے کہ اس فتنے کے دور میں اپنی صلاحیتوں کو ضائع نہ کریں۔ نوجوان سوشل میڈیا پر لگے ہوئے، ان سے میں بستہ گزارش کروں گا کہ وہ بھی اپنی صلاحیتوں کو ضائع نہ کریں۔ آپ بڑے باصلاحیت ہیں، آپ اپنی صلاحیت کو قرآن کریم کے ساتھ جوڑ دیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کا رب کتنے آپ کو طریقے بتلا رہا ہے اپنے ساتھ جڑنے کے۔ اس سے بڑا طریقہ تو شاید ہی آپ کو مل سکے کہ اللہ بتلا رہے ہیں حضور سے جڑ جاؤ، اور حضور سے جڑنے کے بعد اللہ کے رسول کی مغفرت کی دعا میرے پاس پہنچے گی، اور اللہ کے رسول کی دعا جس کے لیے پہنچ جائے اللہ اس کو رد نہیں کرتا۔ آج امت کے لیے اللہ کے رسول کی دعا تب مل سکتی ہے جب اللہ کے رسول کی تعلیمات پر عمل ہوگا۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله